السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 204 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی سمر ویکیشن چل رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً اسکول وغیرہ چھٹیاں چل رہی ہے تو بچے گلیوں میں ہیں، گھروں پہ ہیں، اور دھوپ بھی اتنی سخت ہے۔ ایسے حالات میں ماں باپ کی ڈبل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کرے، تربیت کرے، ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ واچ رکھے اور دھیان دے، توجہ دے کہ بچے کہیں ادھر ادھر ایسی جگہوں پہ نہ چلے جائے کہ بعد میں ماں باپ کو پچھتانا پڑے۔ میرے محترم بزرگوں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اسلامی نہج کے اوپر کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ اپنے بچے کو جو چاہے وہ بناؤ۔ آپ کا بچہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن کم سے کم ہم اس کو بنیادی دینی تعلیمات دے، اس کو انبیاء کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تھوڑا سا اسلامی تاریخ کے بارے میں، نماز کی مکمل معلومات، یہ تمام چیزیں کم سے کم ہم نے اس کو ایسے فارغ اوقات میں سکھانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم اگر دیکھیں گے، تمام انبیاء نے، انہوں نے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں کی بلکہ دین کی ہی فکر کی۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے نبی کی اولاد تھے، ویسی تعلیم اور تربیت ملی ہوئی تھی۔ کہا، ابا جان آپ فکر مت کرو، ہم آپ کے جانے کے بعد میں بھی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، آپ بے فکر رہو، ہم انہی کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی تھی، جس کی ہمارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، ہمارے دادا کے، پردادا کے، وہی ہمارا خدا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی اتنی فکر تھی، انہوں نے یہ فکر نہیں کی میرے دنیا سے جانے کے بعد بیٹوں دکانوں کو کیسے سنبھالوں گے، کھیتیوں کو کیسا سنبھالوں گے، یا میرے بیٹے بھوکے مریں گے یا کھیتی باڑی کریں گے، کیا کریں گے، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ان کو فکر تھی تو یہ کہ کہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد بت پرست نہ بن جائے۔ تو محترم بزرگوں، اصل چیز یہ ہے، ورنہ ہو کیا رہا ہے، آج ہم لوگوں کو دین کی فکر نہیں ہے۔ ہم کو فکر ہے کہ بیٹے کے لیے اچھے سے اچھے بنگلے، حویلیاں کیسے کھڑے کر کے جا سکتے، بیٹے کے لیے اچھا کاروبار کیسے سیٹ کر سکتے، تاکہ ہم دنیا سے جائے تو بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ خدا کی قسم یاد رکھو، بچوں کے لیے آپ نے بنگلے، حویلیاں کھڑے کر دیے، بچوں کے لیے کاروبار، دکانیں کھڑے کر دی، لیکن ان کی تعلیم تربیت نہیں کی، آپ کے وہی بچے آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے وہ حویلیوں کو، وہ بنگلوں کو، وہ بلڈنگوں کو پھونکیں گے، اس کو جوئے میں اڑائیں گے، اس کو عیاشی میں اڑائیں گے، اس کو شراب میں اڑائیں گے۔ اور آج کل ایک نیا فتنہ آ گیا ہے، IPL پہ سٹا لگانا۔ ایسے جوؤں اور سٹوں کے اندر باپ کی پراپرٹی کو پھونک دیں گے۔ کیوں؟ آپ نے ان کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کی تھی۔ اس لیے محترم بزرگوں، بچوں کی تعلیم اور تربیت دینی اعتبار سے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن آف کوالیفیکیشن میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، کسی بھی اسکول اور کسی بھی کالج یونیورسٹی میں ہو، لیکن ان کے ذہن میں دین ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور دین ان کے ذہنوں میں ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، پرانا زمانہ تھا، جس زمانے میں بچوں پہ سختی کی جاتی تھی، جانوروں کی طرح سے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں، بولے حضرت شیخ کے دادا نے ان کے والد کو ایسا مارا، ایسی تعلیم کی، ویسی تربیت کی، اور پھر جب حضرت شیخ کا بچپن تھا، ان کے والد نے بھی ان کو ایسا مارا، ایسی سختی کی، یہاں تک کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے، بولے وہ نئے کپڑے کی وجہ سے چھتری ٹوٹے تک مارے ان کو۔ لیکن آج کی جو جنریشن ہے، وہ یہ طریقہ جو اگر آپ کا تربیت کا آپ اختیار کریں گے، وہ نہیں رہیں گی گھروں کے اوپر۔ روزانہ ہم لوگ ایسے میسج پڑھتے ہیں، یہ بچہ گھر چھوڑ کے چلے گیا، وہ بچہ چلے گیا، کہیں ہمارا بچہ بھی یہ قدم نہ اٹھائے۔ آپ کو آپ کے بچے کی تعلیم تربیت آج کے زمانے کے اعتبار سے فرینڈلی کرنا پڑیں گی۔ میں
اس بات کی آپ لوگوں کو اس بات کا میں تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو پیرنٹس یا جو استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں فرینڈلی ہوتا ہے، دوستانہ ہوتا ہے، ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، ان کے فیلنگ کو سمجھتا ہے، ان کے احساسات کو سمجھتا ہے، وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے اگر ان کی تعلیم تربیت کرتا ہے تو وہ بچے صحیح ماحول میں ڈھلتے ہیں. کیونکہ ہمارے آج کے بچے ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. خود ہمارے اپنے زمانے میں میری کبھی ہمت نہیں ہوئی اپنے کسی استاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی، اور پہلے وہی زمانہ تھا کہ بچے استادوں کے سامنے سے ایسی گردن جھکا کے نکلتے تھے، ان کا اتنا ادب اتنا احترام ہوتا تھا. آج کی جنریشن وہ پہلے زمانے کی جنریشن سے 4 قدم آگے ہے. یہ بچے ان سے 4 قدم زیادہ جو ہے کیا بولیں گے اس کو، پہلے ہی اتنے میچورڈ ہو چکے ہیں. تو یہ بچوں کی اگر ہم وہ حساب سے کریں گے تو یہ بچے بعد میں پیٹھ پیچھے بیٹھ کے بولیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور پھر ہماری باتوں پہ عمل کرنے کی بجائے ان باتوں کو لے کر ان بچوں کے اندر ایک تشویش اور فکر پیدا ہوں گی. اور آپ اگر فرینڈلی بچوں کی تعلیم کریں گے، ہنستے ہوئے ہنساتے ہوئے اور بچے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے، تو آپ اس کی صحیح تربیت کر سکتے اور آپ اپنے منشے کی بات اس کے دل کے اندر ڈال سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میں کبھی نیٹ کیفے وغیرہ پہ پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے جاتا ہوں تو وہ لوگ وہ باکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 2 2 3 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں جا کے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے، آپ اپنے بچے کو نیٹ کیفے پہ مت جانے دو، بلکہ خود اپنے گھر پہ ایک کمپیوٹر خریدو اور گھر پہ نیٹ کا کنیکشن لو. آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے کیا کر رہا ہے اس کو آزادی دو کمپیوٹر یوز کرنے وغیرہ کی. اگر آپ روکو گے تو آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں کمپیوٹر ہے وہ وہاں پہ جائیں گا، نہیں اڑوس پڑوس میں ہے تو پھر وہ پیسے جمع کر کر کے نیٹ کیفے پہ جائیں گا، کیونکہ اس کے دل میں ایک شوق ہے کمپیوٹر یوز کرنے کا. تو اس کو بجائے ادھر ادھر بھٹکانے کے آپ خود گھر میں لا کر دو نا. جب آپ گھر میں لا کر دیں گے تو آپ کے بچے کو آپ سے ایک اور محبت پیدا ہوں گی، آپ اس کی ضرورت کو سمجھ رہے ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے کمپیوٹر ٹی وی ہے، بولے وہ کائی کو گھر پہ لانے کا. ارے بابا تیرے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا وہ بھی ٹی وی ہے، وہ بھی ایک سینما ہے چلتا پھرتا، وہ بھی ایک ویڈیو پلیئر ہے چلتا پھرتا، وہ بھی تو ٹی وی ہے نا. وہ کیا ٹی وی سے کم ہے؟ جو ٹی وی میں ہے اس سے 1000 گنا زیادہ تیرے ہاتھ کے موبائل کے اندر ہے. تو اس کے لیے کمپیوٹر لانے میں حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ابھی گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہمارے یہاں پہ ایم ایس سی آئی ٹی کا ایک کورس چلتا ہے. ہر پیرنٹس اپنے بچے کو ایم ایس سی آئی ٹی کرائے اور وہ جو کمپیوٹر لیب کے اندر سیکھے وہ اپنے گھر پہ آ کے اس کی پریکٹس کرے. تو آپ اس طریقے سے اپنے بچے کو فرینڈلی لے کر چلو، فرینڈلی ان کی تعلیم کرو، فرینڈلی ان کی تربیت کرو، ان کی ضرورتوں کو اس طریقے سے سمجھو. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ وہی پرانا طریقہ اختیار کریں گے، سختی کریں گے، ایک دم اس کو جو ہے بیچارے کو قیدی بنا کر رکھو گے، تو یاد رکھو یہ جنریشن رکنے والی نہیں ہے. پھر وہ 4 قدم آگے نکلے گا ہمارے سے، اور جتنا اس کو روکنے کی کوشش کی جائیں گی اتنا ہی وہ بگڑے گا. اور میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں. میں چند سالوں پہلے ایک مکتب میں پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک بچہ میرے پاس میں پڑھتا تھا. اب میری عادت ہے، میرے پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے، ابھی جو میرے پاس پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں جتنا سختی کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں، جتنا اصولوں کے ساتھ میں اپنے مدرسے یا مکتب کو میں نے اب تک چلایا ہوں، اتنا ہی بچوں کے ساتھ میں فرینڈلی رہتا ہوں. اور آخر کے 5 منٹ میں بچوں کو ہنساتا ہوں، ان کو جوکس بولتا ہوں، ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کرتا ہوں، تو بچے ہنستے کھیلتے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہیں اور دوسری دن جو ہے خوشی خوشی پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب اسی وجہ سے کیا ہے، بچوں کو بھی میرے سے ایک ایسا لگاؤ ہے کہ میں جب مکتب میں پہنچتا ہوں تو کم سے کم ایک 10-15 بچے پہلے سے وہاں پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور آتے ہی بچے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی بچوں کو میرے اندر یا جو بھی استاد اس طریقے سے پڑھاتا ہے وہ خالی ان کو استاد نہیں نظر آتا ہے، وہ ایک دوست بھی نظر آتا ہے، وہ ایک اپنا نظر آتا ہے. بچے اس سے اپنی ضرورت کو شیئر کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اسی طریقے سے پڑھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے بچے ان کی وہ باتیں جو اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے وہ ہم کو بولتے آ کے اپنی ضرورتوں کو. یہاں تک کہ
چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 3.5-4 سال ہے، وہ بچے بھی، میں جمعہ کے دن سیرت کا بیان کر رہا ہوں، مسجد کے اندر پورے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ میرا اسٹوڈنٹ، مشکل سے 3 سے 3.5 سال اس کی عمر ہوں گی، وضو کرتے کرتے اس نے دونوں آستینوں کو پانی کے اندر پورا بھگا دیا، اور پورے پبلک کو چیرتے ہوئے، اس کو پورے مسجد میں اپنا کوئی نہیں نظر آیا سوائے میرے، اس کو لگا اپنے مولانا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو میرا کوئی دکھ رہا نہیں، وہ بھیگے ہوئے آستین لے کر میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولانا یہ دونوں بھیگ گئے، اس کو پوچھو برابر سے چڑھا کے دو بولے میرے کو۔ میں نے بیان کرتے کرتے اپنے رومال سے وہ پوچھا اور دونوں آستین اس کے چڑھایا، اس کے بعد میں وہ بچہ جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ بچوں کے ساتھ میں اس طریقے سے ہم تعلیم اور تربیت کریں، ورنہ ہمارے زمانے میں وہ استاد جو سب سے زیادہ جلال والا ہے، سب سے زیادہ بچوں کو مارنے والا ہے، اور یہ بولے حضرت کا جلال بہت زیادہ ہے، ارے وہ حضرت کا تو روب ایسا ہے، یہ روب جلال وغیرہ یہ ریکامی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں یہ سب کچھ رہوا نہیں ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بچے ان کے سامنے اشکال کرنے سے ڈرتے ہیں، سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ اسی کو اپنا روب اور جلال سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پڑھا کے کیا فائدہ ہے؟ آپ بچے کو ایسا پڑھاؤ، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی مجلس میں کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد ابن عبداللہ کون ہے بول کے، یعنی حضور صحابہ کے ساتھ اتنا گھل مل کے رہتے تھے کہ حضور کی کوئی الگ سے شان نہیں ہوتی تھی، کوئی الگ سے نشست نہیں ہوتی تھی، کوئی الگ سے تخت نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنی سادگی ہوتی تھی، جیسے صحابہ کپڑے پہنتے تھے آپ بھی ویسے پہنتے تھے، جیسے صحابہ کا رہن سہن تھا آپ کا بھی رہن سہن تھا، جیسے صحابہ سادے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنا گھل مل کے رہتے تھے کہ نئے آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا۔ بتاؤ آج ہمارے زمانے میں یہ بولے جتنے جلال والے اور روب والے ہیں کیا ان کے اندر ہے ایسی سادگی؟ ہمارے یہاں تو کوالٹیز بنی ہوئی ہے، ہماری ٹوپی سے ان کی ٹوپی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، کتنے کی ہے تو بولے حضرت کی ٹوپی 1200 کی ہے، حضرت انڈیا کی ٹوپی نہیں پہنتے، ملیشیا سے آتی بولے حضرت کی ٹوپی۔ تو یہ ہماری کائی کی سادگی ہے؟ تو بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہ کر، دوستوں کے جیسا رہ کر، پیار سے ہنسی مذاق سے ان کو اگر ہم پڑھائیں گے، مذاق یعنی مزاح کے ساتھ میں، تو بچوں کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا اور وہ پڑھیں گے بھی۔ زیادہ سختی کریں گے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک بچہ جو ہے وہ مکتب میں ایسے ہی پڑھا کرتا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو نکال کے لے کر چلے گئے، بولے کیوں لے جا رہے ہو؟ نہیں بولے تمہارے مکتب میں ہنسی مذاق اور سب بچے ایسے ویسے آتے ہیں، ہمارا بچہ تو بجائے بننے کے یہاں پہ بگڑ جائیں گا، اس کو مسجد میں آنے سے بھی روک دیے۔ کیوں بھائی مسجد میں کیوں نہیں آنے دے رہے؟ نہیں مسجد میں سب فقیر غریب بچے آتے ہیں، ان کے ماحول میں یہ بچہ رہیں گا تو بگڑ جائیں گا، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ہم لوگ ہائی سوسائٹی والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد میں وہ بچہ کانوینٹ اسکولوں میں غیر کے بچوں کے ساتھ میں پڑھتا تھا، اب وہاں پڑھتے پڑھتے اس کو سگریٹ کی عادت لگ گئی، بیڑی کی عادت لگ گئی۔ وہ ماں باپ جو اس کو اتنی اس کے اوپر واچ رکھتے تھے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے اس کو، تاکہ بچوں کے غریبوں کے بچوں کے ماحول میں نہ رہے، وہ بڑے لوگوں کے ماحول میں رہ کے بڑی خرابیوں کا شکار بن گیا۔ 12ویں میں پہنچے تک اس کو بیئر بار کی عادت لگ گئی اور شراب کا عادی بن گیا۔ گریجویشن کمپلیٹ ہوتے ہوتے پتہ چلا حضرت کو کسی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گیا، اور آپ نے اس کو بغیر نکاح کے اپنی رکھیل بنا کے رکھ دیا۔ جب جناب جاب کرنے لگے، ماں باپ اس کا رشتہ دیکھنے لگے، اور تب تک یہ جو رکھی ہوئی عورت تھی اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے، اور وہ شادی جب کی گئی، شادی کے 2-3 سال بعد میں نئی بیوی کو اور سسرال والوں کو پتہ چلا کہ بھائی حضرت کے کارنامے تو بہت اونچے ہیں، حضرت کی باہر بھی ایک عورت ہے اور اس کے آلریڈی 2 بچے ہیں، جس سے ابھی تک شادی نکاح بھی نہیں ہوا، وہ غیر کی لڑکی ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو ان لوگوں نے طلاق لے لی۔ یہ باتیں جب معاشرے کو پتہ چلی، رشتہ داروں کو پتہ چلی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بچے کو اتنی سختی کے ساتھ میں رکھا جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، ایک باڈی گارڈ 24 گھنٹے اس کے ساتھ میں ہوتا تھا، اس کو آزادی نہیں ملی، لیکن جب اس کو جہاں آزادی ملی اس نے اپنے آزادی کا اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا کہ اوور فائدہ اٹھا لیا۔ تو ہوتا یہ ہے بچوں کے ساتھ میں جتنا محبت سے پیار سے ان کی تعلیم تربیت کریں گے، اور جتنا ان کی ضرورتوں کو سمجھ کے لے کر چلیں گے، اور جتنا ان کو خرابیوں کے بارے میں ہم اصلاحی طریقے سے بتائیں گے اور نماز کی ترغیب دیں گے اور دین کے باتوں کی ترغیب پیار محبت سے دیں گے، مجھے لگتا اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.